اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت 144 ہے سورۃ البقرہ، تفہیم القرآن اور معرف القرآن سے ہے۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، بس ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا پھیر لیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں بھی ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ ہے اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ حکم جو ہے یہ رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ پھیر لیجئے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اِلی بیت اللہ نہیں فرمایا، اس سے کئی مسائل قبلہ کے بارے میں واضح ہو گئے۔ اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہی ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، مگر اہم بات بیت اللہ کا استقبال اسی جگہ تک ہو سکتا ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ دور ہیں ان کو بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ اگر پابندی عائد کی جائے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، یعنی کہ اگر یہ الفاظ آ جاتے آیت میں، تو اس کی تعمیل بہت مشکل ہوگی۔ چنانچہ مسجد الحرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بیت اللہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع رقبے پر مشتمل ہے، دور والوں کے لیے آسان ہوگا۔ اور دوسرا جو اس میں لفظ آ رہا ہے شطرہ، تو کہا گیا ہے جو 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شطر جو ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک نصف شے اور دوسرا سمت شے، یعنی آدھی چیز کو یا حصے کو بھی شطر کہتے ہیں، شطر الایمان بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آتا ہے کہ طہارت کے بارے میں، اور دوسرا سمت شے، یہ 2 معنوں میں آتا ہے۔ تو بالاتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مراد سمت ہے۔ اب دوسری سہولت جو ہے وہ لفظ شطر اختیار کر کے دے دی گئی۔ اس لفظ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دور کے شہروں میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خاص مسجد الحرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ہو تو نماز درست ہوگی، بلکہ سمت مسجد الحرام کافی ہے۔ مثلا مشرقی اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو اس میں حکمتیں نظر آتی ہیں ان الفاظ میں کہ مشرقی ممالک میں یعنی ہندو پاک میں مغرب کی جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ گرمی سردی میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ اب ہم جانتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے سمت مغرب کو قبلہ قرار دے دیا ہے، جو سرما گرما دونوں مغربوں کے درمیان ہے۔ تو قواعد ریاضی یعنی لا آف فزکس کے حساب سے دونوں مغربوں کے درمیان 48 ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی، اور شریعت اسلام قیامت تک آنے والوں کے لیے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اسی لیے ہر شعبے میں احکام آسان رکھے گئے ہیں۔ ہر گاؤں، جنگل، پہاڑ، جزیرہ میں بسنے والے مسلمان عمل کر سکیں گے۔ 5-10 ڈگری کا فرق ہو بھی جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحابہ، تابعین، سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ صحابہ کی بنائی ہوئی مسجد سے اس کے قرب و جوار کا رخ سیدھا کر لیا، اور اب تو میڈیا اتنی ترقی پر ہے کہ سمت معلوم کرنا کوئی مشکل ہی نہیں رہا۔ درس قرآن سے ہے کہ پہلے خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم تھا، آگے صراحتاً سے تمام اہل اسلام کے افراد کے لیے اور تمام جگہوں کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی جہاں کہیں اہل اسلام موجود ہوں، خواہ مدینہ ہو یا بیت المقدس ہو،
خواہ سفر میں ہوں یا گھر میں، جنگل میں ہوں یا صحرا میں، پہاڑ پر، ہر جگہ نماز کے وقت کعبہ کی طرف رخ کر لیا کریں۔ اس حکم پر یہود اور نصارہ نے بہت شور مچایا، اعتراض کیے۔ ان کے لیے فرمایا ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون، بے شک یہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ان کی کتابوں میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئیاں بیان کی گئیں اس میں قبلہ بھی بتا دیا گیا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، مگر محض دشمنی کی وجہ سے اس حکم کو نہیں مانتے۔ اس لیے ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے، اس کی سزا ان کو ملے گی، یعنی کہ اس انکار کی، اس بغض کی، اس دشمنی کی۔ احسن البیان سے آتا ہے کہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کی واضح اشارات موجود ہیں۔ اس کا برحق ہونا ان کو یقینی طور پر معلوم تھا۔ بیان السبحان میں آتا ہے اور آیت 145 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے حق پر آنے کی انتہائی آرزو تھی۔ آپ تڑپتے تھے کہ سب لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، لیکن کسی طرح ہدایت پر آ جائیں، خواہ معجزات دیکھ کر ہی آ جائیں، مگر اہل کتاب شقاوت باطنی یعنی اپنے دل کی تنگی کی وجہ سے، گھٹن کی وجہ سے ہدایت پر آنا تو درکنار، وہ ہر وقت اسلام کے خلاف دماغ آرائیاں یعنی پلاننگز کرتے تھے۔ تحویل قبلہ کے بعد یہود کے بعض لوگوں نے کہا اگر ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے رہتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، آپ کے دین کو سچا سمجھ لیتے، مگر اب تو ہم ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ ان کی ایسی باتوں پر پھر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ بیان السبحان سے آتا ہے، فرمایا اگر آپ ہر قسم کی نشانی اہل کتاب کے پاس لے آئیں مگر یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہر قسم کے معجزے ان کو دکھا دیں، تحویل قبلہ کی ہر دلیل ان کے سامنے پیش کر دیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ آپ کی نبوت کی صداقت اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو جانتے بوجھتے محض تعصب اور قومی رسم کی وجہ سے منکر کعبہ ہیں، لہٰذا ان کی فکر نہ کریں، ان سے موافقت کی امید ہی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا قبلہ منسوخ ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو قبول کرنے والے بھی نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کی ضد کا تو یہ حال ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، یعنی یہود اور نصارہ کی تکفیر، یہود جو ہیں وہ نصارہ کی تکفیر کرتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ یہود کو کافر کہتے ہیں۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم ہے، جو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے اور یروشلم کے شرقی جانب ہے۔ پھر فرمایا اگر آپ چلے ان کی خواہش پر بعد اس کے کہ جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو بلا شبہ ایسی حالت میں ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بطور فرض محال ہے، دراصل یہ خطاب امت مسلمہ سے ہے۔ ان کو سنانا مقصود ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ اگر بفرض محال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کریں تو وہ بھی ظالم قرار پائیں گے۔ تفسیر القرآن سے ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو راضی کرتے پھریں، جو ہم نے ان کو علم دیا اس پر وہ سختی سے کاربند ہے، اور ظالم ہونے کا خطاب دراصل امت کو ہے۔ امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو حکم تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل رہا ہے اس پر پورا یقین کرو، اس کے مطابق عمل کرو، منکرین کو خوش کرنے کی کوشش کی تو ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ درس قرآن سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو بوجہ معصوم ہونے کے یہ امر قطعی ناممکن ہے کہ کسی معاملے میں نعوذ باللہ باطل کا اتباع کریں، یعنی آپ اللہ کے حکم سے انکار کریں،
یہ تنبیہ امت کو ہے کہ یہود نصارہ کے نفسانی خیالات کا اتباع کرنا جبکہ حق واضح ہو گیا تو بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ یہاں دونوں جانب وہ مقام آ گیا ہے کہ ہٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دین حق اور مسخ شدہ مذاہب کے پیرو آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ وہ اپنی ضد اور خوئے انکار کے باعث اصل دین سے محروم ہو گئے ہیں۔ اہل اسلام ہدایت کی نعمت پا چکے ہیں، وہ کیوں راہ راست سے ہٹیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہی نہیں کہ وہ اہل اسلام کے قبلے کی طرف نہیں آئیں گے، ان کا تو آپس میں بھی قبلے پر اختلاف ہے۔ بظاہر تو تنبیہ امت مسلمہ کو دی گئی ہے کہ کہیں تالیف قلب کے چکر میں پڑھ کر ان سے کسی سمجھوتے کی کوشش کی تو اپنے ایمان میں کمزور ہو کر اپنے آپ پر ظلم کر لو گے۔ اصل میں یہ ہے بات کہ بنی اسرائیل کے علماء کو سنائی جا رہی ہے کہ وہ ظالموں کے طبقے میں سے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سیدھے راستے سے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور حق ناشناسی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے ظالم ہیں، اسی کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ آیت 146 اور 147 ہے، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو یقینی طور پر پہچانتے ہیں اس کو یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اچھی طرح پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے برعکس بیت المقدس کو 1300 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا، اور اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرہ برابر اشتباہ نہیں تھا، یعنی شک والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ اور پھر ابن کثیر میں آتا ہے، فرمایا اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، وہ دین حق لے کر آئے ہیں، یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو؟ تو انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ اب اس وقت اسلام لے آئے تھے، تو انہوں نے سچ بولا کہ ہاں ہم اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آسمان سے ایک امین جبرائیل، زمین کے ایک امین عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلائی جس کی وجہ سے مجھے علم ہوا اور میں نے پہچان لیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یہ القرطبی میں آتا ہے۔ آگے فرمایا وہ لوگ ثبوت اور ممکنہ یقین کے باوجود سچی بات کو چھپاتے ہیں، ان کی کتابوں میں تمام صفات لکھی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا ثبوت اور پختہ یقین کے باوجود لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہ شریعت لائے ہیں، بلا شک اور شبہ حق ہے، سچ ہے۔ اپنے مومن بندوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ثابت قدم رہیں، بالکل اس میں شک نہیں، نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم وحی حق پر مبنی ہے۔ احسن البیان سے ہے کہ پیغمبر پر جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں نہ کوئی شک ہے نہ کسی شبے کی گنجائش ہے۔ تحذیر القرآن سے ہے کہ یعنی مسلمان جس ملک میں ہوں گے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اس طرح کعبہ کی سمتیں ہر علاقے کی الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، کہیں سے کعبہ مغرب کی جانب ہوگا تو کہیں سے مشرق کی طرف، کہیں سے شمال اور جنوب بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں کسی شک کی ضرورت نہیں، کیونکہ قبلہ یہی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے، جس میں آئندہ کوئی کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔